अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम दो गिरफ्तारियों के हवाले से बात करेंगे। एक गिरफ्तारी जो है वो शीरी मज़ारी साहबा की जो बेटी ईमान मज़ारी हैं उसके हवाले से होगी बात, और दूसरी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया। तो 24 घंटे के अंदर ये जो दो गिरफ्तारियाँ हुई उसके हवाले से आज हम थोड़ा सा तज्ज़िया करेंगे। असल वजूहात जो हैं वो क्या हैं इन गिरफ्तारियों के पीछे, जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं उसको हम नहीं लेंगे, जो इसकी बैकग्राउंड में जो है उसकी जो रियल इंटेंशन है इन गिरफ्तारियों की उस पर हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ईमान मज़ारी है उसको क्यों गिरफ़्तार किया गया। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है उस गिरफ़्तारी का कि जो कल सैटरडे को इस्लामाबाद के अंदर PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उसका एक जलसा होता है। उस जलसे के अंदर बड़ी जो है वो धमाका खेज़ तकरीरें होती हैं, इश्तिआल दिलाया जाता है, रियासत के ख़िलाफ़ बोला जाता है। तो उसमें ईमान मज़ारी ने भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे तकरीर करते हुए ये कहा कि जो असल दहशतगर्द हैं वो GHQ के अंदर बैठे हुए हैं। तो लोगों ने जो है इसी तरह मशहूर जो मंजूर पश्तीन है उसने भी तकरीर की और उसने भी फ़ौज के मुखालिफ बातें की और कहा कि आपने बंगालियों को तो ये कर लिया, हमारे साथ किया तो हम चमड़ी अंधेड़ देंगे। तो इस तरह की लैंग्वेज प्रोवोकेटिव किस्म के जुमले इस्तेमाल किए गए। तो ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे एक बड़ी बहस चल निकली कि क्या वजह है कि जब पूरे मुल्क में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कोई जो है वो कोई बात करे, थोड़ा सा भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे तो उसको पकड़ लिया जाता है, उसकी फैमिली को हरासा किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे या माफ़ी ना मांगे उस वक्त तक उसको छोड़ा नहीं जाता। तो ये इतने लोग इस्लामाबाद में दारुल खिलाफा के अंदर आते हैं और आके तकरीरें फ़ौज मुखालफ करके, रियासत मुखालफ करके चले जाते हैं। तो लोगों ने जनाब सारा मलबा जो है वो डाल दिया कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने ये ख़ुद करवाया है। और वजह ये जो मेन पॉइंट डिस्कस हो रहा था वो ये था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो PTI को पख्तूनख्वा में कमज़ोर करने के लिए और उसका एक अल्टरनेटिव जो है वो सामने लाने के लिए, मतबादल सामने लाने के लिए PTM मंजूर पश्तीन जो है उसकी पार्टी को तैयार किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मज़ारी है इसकी गिरफ़्तारी जो है वो तो ज़ाहिर यही लगता है कि उसकी वजह से गिरफ़्तारी की गई है और जो है वो ठीक हुई होगी। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि असल वजह ये नहीं, वजह सिर्फ ये है जो अभी मैंने डिस्कस की, जो कंटेक्स्ट मैंने डिस्कस किया कि सोशल मीडिया पे जो एक इम्प्रेशन बन गया तो उसको ज़ायल करने के लिए उसको गिरफ़्तार किया गया रात के 3 बजे और उनके जो बेडरूम से जो है वो उठा के, उनके घर के बेडरूम जो है उस वहाँ से उठा के ले गए ईमान मज़ारी को। तो ये वजह थी कि वो असल ज़ायल करना चाह रहे कि हम इनके साथ नहीं हैं, ये तो खुद ही आए थे और देख लें हम तो जो है वो इक्वली सलूक करें सबके साथ। अगर PTI कुछ करेगी, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगी तो हम उनके ख़िलाफ़ जाएंगे। मंजूर पश्तीन है, ये ईमान मज़ारी है, उसके ख़िलाफ़ हम जाएंगे अगर उसने बात की। लेकिन अब टेस्ट इसका ये होगा कि आया ये मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर को भी गिरफ़्तार करते हैं, ये टेस्ट होगा। क्योंकि ईमान मज़ारी को जो है वो इतना नहीं होगा, क्योंकि असल जो है लोग हैं वो मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर हैं। उसमें यह है कि वो मगरब के लाडले हैं, वेस्ट के बड़े लाडले हैं, तो बज़ाहिर ये मुश्किल लगता है कि वो उन पे हाथ डालेंगे। क्योंकि अगर ये सीरियस है ना कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी बात करे तो फिर सबसे पहले तो अली वज़ीर और उसको पकड़े, मंजूर पश्तीन को, तो फिर पता लग जाएगा। ये टेस्ट है उनका। आने वाले दिनों में जो है वो इस पे जो है वो अगर तो ये गिरफ़्तारी होती तो फिर ठीक है, फिर लोगों पे ये तासर ज़ायल हो जाता है उनके ज़हनों में कि जी ये वाकई जो है ना वो सीरियस है इस्टेब्लिशमेंट क्रैक डाउन करने में, क्योंकि इन्होंने जो है बुरा भला कहा फ़ौज और रियासत को। लेकिन एक और थ्योरी भी ये है कि हो सकता है कि वो जानबूझ के जो है वो गिरफ़्तार करें मंजूर पश्तीन को जिस तरह ईमान मज़ारी को, क्योंकि चाह ये रहे हैं कि ईमान मज़ारी जो है एक तो तासुर गायब हो जाए कि वो फ़ौज ने ये जलसा करवाया या आर्मी ने ये जलसा करवाया, और दूसरा ये है कि इनको लीडर बनाया जाए, ईमान मज़ारी का कद बढ़ाया जाए और मंजूर पश्तीन को भी फ्यूचर में गिरफ़्तार करके उसका भी कद बढ़ाया जाए। एक थ्योरी ये है। तो इस तरह से दोनों को खड़ा करके जो है उसके बाद कुछ देर के बाद जो है वो उनको छोड़ दिया जाए। ये भी एक थ्योरी मार्केट के अंदर है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो
پہلی میں نے بات کی کہ یہ منظور پشتین اور علی وزیر کو گرفتاری نہیں کریں گے، اس کی وجہ میرا جو رجحان ابھی ہے کہ وہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح گرفتار کرنے سے پورے ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک تاثر جائے گا کہ پاکستان میں جو سیاسی حقوق ہیں وہ لوگوں کو نہیں دیے جا رہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، اس طرح کے امپریشن یہ دینا نہیں چاہ رہے. کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر جب یہ امپریشن بنے گا، دباؤ آئے گا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی پہ بھی ان کو سافٹ ہینڈ رکھنا پڑے گا، جو یہ نہیں چاہتے. تو یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان مزاری کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ کم چانس ہے کہ وہ کسی اور کو پکڑیں گے جو بڑا لیڈر ہے پی ٹی ایم کا. اچھا، اب آ جاتے ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی گرفتاری پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ صبح کو سائن کرتے ہیں صدر پاکستان اس جو سیکرٹ ایکٹ کا قانون ہے اس پہ، اور جو ہے تھوڑی دیر بعد کو 6-8 گھنٹوں کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اسی کیس کے اندر اسی قانون کے تحت جو ہے. تو اس کی وجہ بظاہر تو یہ لگتی ہے کہ جی وہ یہ ہے کہ جو قریشی صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی انوالو تھے سائفر کے اندر، انہوں نے بھی اس پہ باتیں کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بھی سائفر نکلوایا تھا وزارت خارجہ کے آفس سے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو گرفتار کیا گیا، دوسروں سے پریس کانفرنسیں کروائیں گئی. قریشی صاحب کو بھی اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اور اس سے پہلے بھی یہ عملی طور پہ بھی ثابت کیا کہ وہ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے نہیں چھوڑا، اور وہ بیانات بھی ایسے دیتے رہے، مسلسل دیتے رہے. اور پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا جو گرفتاری سے پہلے ہوئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے. یہ بڑی واضح سٹیٹمنٹ تھی، اور جس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی گروپ بندی جو ہے وہ گروپ بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناگوار جو ہے وہ گزرا ہوگا. لیکن اس میں ایک اور دباؤ بڑھانا تھا پی ٹی آئی پہ اور عمران خان صاحب پہ بھی. ظاہری بات ہے جب وکلا جائیں گے وہ بھی ان کو بتائیں گے کہ جو ہے وہ قریشی صاحب بھی گرفتار ہوں گے، انہیں پتہ چلتا ہی رہتا ہوگا. ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں اپنا جو جیلرز وغیرہ، وہ تو جان بوجھ کے اس طرح کی انفارمیشن خان صاحب کو دیتے ہوں گے تاکہ وہ مزید ڈپریس ہو، کیونکہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ڈیتھ سیل کے اندر وہ ہیں، ان کے پاس جو ان کے ڈیتھ سیل کے پاس جو عملہ ہے جیل کا اس کو بھی ہٹا لیا گیا ہے تاکہ ان کا کوئی نہ چرند ہو نہ پرند ہو، انہیں کوئی بات کرنے والا بھی وہاں پہ نہ ملے، اور نفسیاتی طور پہ اتنے ٹوٹ جائیں کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں مذاکرات کرتا ہوں، میں باہر آ جاتا ہوں جیل سے. ان کو توڑنا مقصود ہے. تو یہ خبر تو ان کو تک پہنچائی گئی ہوگی، یہ مجھے یقین ہے کہ قریشی صاحب کو جی پکڑ لیا گیا تاکہ خان صاحب کہیں گے یہ تو اب تو ہم تنہا ہی رہ گئے، تو نفسیاتی دباؤ میں لانے کے لیے خان صاحب کو. لیکن ایک شاہین صاحبائی صاحب جو ہے ہمارے بڑے نامور صحافی ہیں، تجزیہ کار، انہوں نے ایک تھیری پیش کی. انہوں نے کہا جی ایک وجہ اور بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو اس لیے پکڑا گیا ہے کہ قریشی صاحب جو ہے ان کے ذریعے خان صاحب تک پیغام پہنچایا جائے کہ وہ بندے بن جائیں، مذاکرات کریں ہم سے، اور آرام سے بیٹھ جائیں، یا تو باہر چلے جائیں، یا اگر باہر بھی جیل سے آپ نے آنا ہے تو بندوبست ہم کر دیں گے، لیکن یہ کہ آپ نے خاموش رہنا ہے. جس طرح سے مریم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش رہتی ہیں، جب انہوں نے کام نکلوانا ہوتا ہے ان کے ٹویٹ بھی نہیں آتے، چپ رہتی ہیں. کام نکل جاتا ہے پھر جو ہے وہ بن جاتی ہیں کہ وہ بڑی ایکٹیو ہیں، اور وہ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ جو ہے دوبارہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کا خان صاحب کو کہا جائے، اس طرح کی جو ہے وہ ایگریمنٹ پہ لایا جائے کہ ابھی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں کچھ عرصے کے لیے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ لے آئیں گے. تو اس طرح کی تھیری مارکیٹ میں، اور شاہین صاحب بھائی صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. لیکن اس تھیری کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہوتے جیل کے اندر، وہ تو ساری کشتیاں چلا کے ہیں، اگر انہوں نے یہ سوچا ہوتا نا کہ میں جو ہے وہ ڈیل کر کے باہر آ جاؤں گا، یا وہ کمزور اعصاب کے مالک ہوتے، تو وہ کبھی جیل جانے کو ترجیح نہ دیتے، وہ پہلے ڈیل کر لیتے. ان کو پہلے بھی آفر تھی کہ وہ باہر جا سکتے ہیں،
ملک سے باہر جا سکتے ہیں، پھر آ جائیں جب حالات سازگار ہوں، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ اس وقت بھی یہ چانس کم ہے کہ اگر یہ شاہین صاحب بھائی صاحب جو ہے ان کا یہ تھیری ٹھیک ہے، یہ پلازیبل ہے کہ وہ جو ہے نیگوشیشن کے لیے قریشی صاحب کو جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے، ان کو پکڑا اس لیے گیا کہ بیک ڈور میں جب وہ کیا جائے نیگوشیشن عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کی کسی بات کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ فلی ڈٹرمن ہے۔ ابھی جو ان کے وکلاء بھی مل کے آئے ہیں جیل کے اندر، تو وہاں بھی انہوں نے خان صاحب نے یہی کہا کہ مجھے بے شک 1000 سال بھی جو ہے اس سے حال میں رکھیں، جیل کی کال کوٹڑی میں رکھیں، میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو اس سے تو یہ صاف لگ رہا ہے کہ جیل ان کو نہیں توڑ سکی، مشکلات جو ہیں وہ ان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکیں۔ تو امکان کم ہے کہ جس طرف شاہین صاحب بھائی صاحب کر رہے ہیں اشارہ، اس کا امکان کم ہے۔ اس کا امکان زیادہ ہے کہ قریشی صاحب کو پریشر میں لا کے ان کو کہا جائے کہ آپ جو ہے آپ پہ تو یہ جو ہے وہ مقدمہ چلے گا، آپ تو لمبے عرصے کے لیے جیل میں جائیں گے۔ ان سے بھی پریس کانفرنس کروائی، جس طرح حال ہی میں وہ ہاشم ڈوگر صاحب ہیں ملتان کے، وہ کافی عرصہ ڈٹے رہے، 2-3 ماہ جیل میں رہے، 2 ماہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب چھوڑ کے جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں چلے گئے۔ تو اس وجہ سے ان کا، کیونکہ پلان اے ابھی تک ان کا بڑا فٹ جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس طرح کی نیگوشیشن کر کے جو ہے وہ باہر لانے کی کوشش کریں خان صاحب کو۔ تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی کا سفایا کیا جائے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہی کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھیوں کو توڑا جائے میکسیمم، جیسے پہلے توڑ لیے قریشی صاحب کو بھی توڑا جائے، پھر اس کے بعد کسی اور کی باری آ جائے گی۔ حماد اظہر ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، فرح حبیب ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، ان کو بھی تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ الیکشن تک، کیونکہ یہ مارچ تک الیکشن کو کھینچنا چاہتے ہیں، اس وقت تک پارٹی پوری کو تتر بتر کر دیا جائے، یہ ہے ان کا پرپس۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی قریشی صاحب کی گرفتاری ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ جینون ہے۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ قریشی صاحب ٹوٹے نہیں ہیں تو ان کو اب توڑا جائے گا، خان صاحب نہیں ٹوٹے تو ان کی جو ہے وہ قید جاری رہے گی۔ ان کو ابھی توشہ خانہ میں ان کی جو سزا ہے وہ کالعدم بھی قرار ہو گئی، تو انہوں نے دوسرے کیسز تیار کر رکھے ہیں جس میں دہشت گردی کی عدالت سے آلریڈی ان کی ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں، نیب کے 1-2 اور کیسز ہیں ان میں ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں، تو ان کو ایک میں سے جیل سے باہر آئیں گے اٹک سے تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ تو ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ رکھنے کا خان صاحب کو پروگرام ہے۔